You are listening to an Urdu translation of the message, The Placing of Deacons, preached by God's prophet, Brother William Branham, on 7th July 1958 at Jeffersonville, Indiana, USA. آپ سن رہے ہیں پیغام ڈیکنز کا تقرر جو کہ خدا کے نبی بھائی ولیم برینم کی زبانی 20 جولائی سن 1958 جیفرسن ویل انڈیانا امریکہ میں پیش کیا گیا۔ ایسا ہو کہ سب سے پہلے کلیسیا میں ڈیکنز مقرر کیے جائیں، اور جیسا کہ ہماری یہ چھوٹی سی کلیسیا ایک خود مختار کلیسیا ہے، یہ کوئی تنظیمی کلیسیا نہیں ہے جہاں پر کہیں سے کچھ ڈیکنز کا تقرر ہو۔ یہاں ڈیکنز، پاسٹرز، خزانچی اور ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی معاملات کا چناؤ کلیسیا کے اندر سے ہی کیا جاتا ہے، اور اس بارے میں کسی بھی شخص کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کلیسیا کا کام ہے، اور کلیسیا ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو چرچ میں آ کر اپنی موجودگی، ہدیہ اور دے یکی سے مدد کریں، تو ایسے لوگ ہی قانونی طور پر کلیسیا کے اندر چناؤ کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ میں پچھلے ان تمام ڈیکنز اراکین کا شکر گزار ہوں، اور یہاں پر میں پوری کلیسیا سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ان میں سے جو بھی بھائی یہاں موجود ہوں، جن میں بھائی کوکس، بھائی فلمین، بھائی ہیگن، بوتھم اور بھائی ڈیزمن ہیں، جو خدا کی اس ہیکل کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری مدد کرنے میں بھی پیش رہے، اور اکثر اوقات کلیسیائی قانون کے مطابق ہر سال ڈیکنز اور خزانچی خود بخود اپنے وقت کو پورا کرتے ہیں، اور اگر وہ پھر بھی اس دورانیے کے بعد بھی خدمت جاری رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہیں تو وہ اپنی جگہ دوسروں کو موقع دے سکتے ہیں، جبکہ پہلے بورڈ کا استعفیٰ دینے کے بعد ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور پچھلی رات میں نے کلیسیا کے خزانچیوں کو بلایا۔ یہ ان خزانچیوں پر مشتمل نیا بورڈ ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج رات بھائی لوتھر میکڈول بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمیں ان کو وہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اس بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس ہفتے ان چیزوں کو دیکھوں اور ان کی نشاندہی کر کے ان کی فوٹو کاپیز کلیسیا میں تقسیم کی جائیں۔ اور اب اس کلیسیا کے خزانچیوں میں بھائی ولیم مورگن، بھائی مائک ایگن اور بھائی بینکس ووڈ اور بھائی روئے رابسن ہیں، اور ان سب کا تعلق اسی شہر سے ہے، سوائے بھائی رابسن کے، جو کہ ان دونوں شہروں کے درمیان میں رہائش پذیر ہیں، اور خدا کی نظر میں یہ لوگ اس خدمت کے لیے بہترین اور بہت عزیز ہیں، اور اب یہ اس کلیسیا میں خزانچی کی خدمت پر مقرر ہو چکے ہیں۔ اور جب کہ یہ عبادت جاری ہے، اسسٹنٹ پاسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں نئے ڈیکنز بورڈ کا چناؤ کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ ڈیکنز اپنی خدمت کا وقت پورا کر کے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب وقت ہے کہ دوسرے ڈیکنز اس کام کے لیے منتخب کیے جائیں۔ اب کلیسیا کے بورڈ میں سے ڈیکنز اور ان آدمیوں کا چناؤ کرنا ہے جو کہ اس خدمت کے اہل اور ایماندار ہوں۔ یہ مرد حضرات پر ہی مشتمل ہو۔ ڈیکنز کی خدمت ایک عظیم خدمت ہے، اور کلیسیا کے اندر بطور ڈیکن کا کام کرنے والے شخص کی ہی خداوند کے نزدیک بہت عزت ہے۔ ایک عبادت میں کل رات کسی شخص نے مجھے بلایا۔ پچھلے جمعہ جب وہاں پاسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ بھی اس دوسرے شخص کے ساتھ متفق تھا کہ اس خدمت کے اہل صرف ایماندار مرد ہوں۔ ان میں سے ایک نوجوان ایسا تھا جو کہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درست قسم کا شخص نہیں تھا، جس کو اس خزانچی بورڈ میں سے ایک شخص نے بہت معزز اور ایماندار شخص سمجھ کر اس کو منتخب کیا تھا۔ لیکن جب وہاں میں نے اور اس پاسٹر نے اس جوان سے اس کی عمر پوچھی تو وہ 20 سال کی عمر سے بھی کم نکلا۔ بے شک وہ ایک اچھا معزز اور ایماندار نوجوان تھا،
لیکن جب اس بات کا پتہ چلا کہ وہ نوجوان غیر شادی شدہ ہے تو یہاں بائبل کہتی ہے کہ خادم کو ایک بیوی کا شوہر ہونا ضروری ہے، وہ شادی شدہ ہو، اور اسی طرح ایک دوسرا شخص وہ بھی بہت معزز اور ایماندار تھا اور اس کام کے لیے بہت پڑھا لکھا اور ایماندار ثابت ہوا جیسا کہ ان بھائیوں نے اسے منتخب کیا تھا۔ لیکن جب اس کے متعلق چھان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس بھائی کو اس ایمان پر کھڑے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے اور اس کی بیوی اس ایمان پر نہیں کھڑی تھی، لہٰذا اس شخص کو اس خدمت سے نااہل قرار دیا گیا، کیونکہ ضرور ہے کہ وہ اپنے سارے گھرانے کو تابع داری میں رکھے، وہ بھی اسی ایمان میں قائم ہوں، نہیں تو اس خاندان میں جھگڑا ہوگا۔ اور جیسا کہ کلیسیا کا نگران ہونے کے ناطے اور ہم سب کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ کلیسیا روحانی طور پر تعمیر ہو جس کی ہر چیز کلام کے مطابق ہو، لہٰذا اس بورڈ، پاسٹر اور ڈیکن کے ذریعے یہ مفید ثابت ہوا کہ ہم اس گروپ میں سے ان اشخاص کا چناؤ کر سکیں جو محض معزز آدمی ہوں، اور ہم صرف ان ہی لوگوں کو سامنے لائیں، تب ہی وہ اس کلیسیا میں اس خدمت کے لیے ووٹ کے ساتھ منتخب کیے جائیں۔ اس کے بعد اگر یہ اشخاص اس خدمت کے لیے بوجھ محسوس کریں تو تب وہ اس خدمت کو قبول کریں، تب وہ تھوڑے عرصہ کے لیے اس خدمت کو سر انجام دیں اور وہ دیکھیں اور غور کریں کہ کیا خدا نے ان کو اسی خدمت کے لیے ہی مقرر کیا ہے، اور اگر کچھ عرصہ میں وہ ایسا دیکھیں کہ وہ اس خدمت کے لائق نہیں ہیں تو ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس خدمت سے استعفیٰ دے دیں اور اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیا جائے۔ جبکہ بیداری کی عبادتوں کے آغاز میں اگر خدا کی مرضی ہوئی، جتنی جلدی میں تھوڑا آرام کر سکا تو اس ٹیبرنیکل یعنی ہیما کے اندر اہتمام کروں گا، پھر میں یہاں پر موجود ڈیکنز اور خزانچیوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو مخصوص کروں گا، لیکن سب سے پہلے ان کو مقرر کیا جائے اور وہ دیکھیں کہ کیا وہ اس خدمت کو پسند کر رہے ہیں اور کیا کلیسیا بھی پسند کر رہی ہے، اور جب کہ دونوں طرف سے کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر ہم ان اشخاص کو مخصوص ڈیکن مقرر کر دیں گے، بالکل ویسے ہی جس طرح سے خزانچیوں کو چناؤ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق یہ کلیسیائی قانون اور اس کی خود مختاری کو پیش کرتا ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں یہ شخص اس خدمت کے لائق ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بھائی نیول سمجھے کہ یہ شخص اس کے لائق ہے یا خزانچیوں کا بورڈ سمجھے کہ یہ شخص اس خدمت کے اہل ہے۔ یہ کلیسیا پر منحصر ہے، کوئی بھی شخص اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یہ کام کلیسیا کے ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے کیونکہ کلیسیا خود مختار ہے۔ ہمارے پاس لکھے ہوئے کلیسیا کے جو پرانے قائد و ضوابط تھے وہ 1933 کے سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئے، پھر ہم نے جلد ہی ان قائد و ضوابط کو دوبارہ سے کاپی کیا اور ان کے فریم دیواروں پر لٹکا دیے، جس میں پاسٹر، ڈیکنز، خزانچی اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داریاں شامل تھیں۔ خدا کے فضل سے مجھے بتایا گیا ہے کہ کلیسیا کے بورڈ کے 100% ووٹ کی وجہ سے بھی ہالینڈ ہیکرسن کو معزز جانا گیا اور وہ اس لائق ہیں کہ اس چرچ ٹیبرنیکل کے اندر عظیم عزت کو حاصل کرتے ہوئے کلیسیا کے ڈیکن بن سکے، اور ہم نے بورڈ کے ووٹ کی مدد سے بھائی کالنز کو بھی بہت باعزت اور ایماندار شخص پایا۔ اب ایک ڈیکن ہونے کی حیثیت سے ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اس کلیسیا کے ڈیکن کے طور پر سامنے تشریف لائیں، نہ کہ صرف ڈیکن کے طور پر بلکہ بھائی نیول کے ہم خدمت ایسوسییٹ بن کر، اور شاید وہ سنڈے اسکول کی کلاس بھی لیں اور کبھی کبھار بھائی نیول کی جگہ خدمت کا کام بھی سر انجام دیں، اور جو بھی بھائی نیول کے ہم خدمت ہونے کے ناطے ان سے ہو سکے وہ اس خدمت کو سر انجام دیں۔ یہ بھائی کالنز ہیں۔ اسی طرح بھائی ٹونی زیبل کو بھی کلیسیا کا ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانتی ہے۔
اس سے پہلے کہ پاسٹرز اور خزانچی کا بورڈ بنایا جاتا، بھائی ٹونی کو ہیکل میں ڈیکن کی خدمت کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے، جہاں وہ ڈیکن کی خدمت سر انجام دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو معزز لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں نہ صرف معزز ہوں بلکہ بورڈ کی طرف سے منتخب بھی ہو چکے ہوں۔ بھائی ٹیلر ہنری ویل یا میمفس سے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میمفس انڈیانا سے ہی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کچھ عرصہ سے دربان اشر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور کلیسیا بورڈ یا پاسٹر نے ان کو اس خدمت کے لیے موزوں سمجھا ہے کہ وہ اس خدمت کو قبول کریں اور ڈیکن کے طور پر اس ہیکل میں اس بڑی خدمت کو سر انجام دیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بھائی مائک ایگن کے داماد بھائی بوب ہرن بھی بورڈ اور پاسٹر کی طرف سے اس ہیکل کے لیے خزانچی کی خدمت کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت باعزت خدمت ہے جس کے لیے اس شخص کا معزز اور ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اس دوران جن بھائیوں کو یہاں سے بلایا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت عزت افزائی کی بات ہے۔ اور صرف یہ ہی نہیں، اب آپ کو اس خدمت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں اس وقت اپنے بھائی نیول سے کہوں گا کہ وہ ڈیکنز کے متعلق وہ چیزیں یا وہ باتیں جن پر وہ پورا اتر سکیں پڑھ کر سنائیں۔ بھائی نیول، اگر آپ اس کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو۔ بھائی نیول، پہلا تیموتھیوس 3 باب اور 8 سے 13 آیات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدا کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں ان کی بیویوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار، اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ میں اس وقت ان بھائیوں سے جو بلائے گئے ہیں کچھ کہنا چاہوں گا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پلیٹ فارم پر سامنے آ جائیں تاکہ ہم دعا کے لیے تھوڑی دیر اپنے سروں کو جھکائیں۔ میں ان سے چاہوں گا، اور کلیسیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بورڈ ڈیکنز اور آپ کے خزانچیوں کا منتخب کیا جانا ہے۔ خداوند یسوع، ہم اس نیک ارادے اور اس مقدس سوچ کے ساتھ تیرے پاس آتے ہیں۔ ہم اس مقدس کلام کے اندر رہتے ہوئے اور یہ ایمان رکھتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا، اور ہم اس بات کے لیے یسوع کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے لہو سے اس کلیسیا کو خرید لیا ہے اور ہمیں یہ جگہ مہیا کی جہاں ہم اس کی پرستش کر سکیں۔ اور جب روح القدس نے ہمیں اس عظیم گلا کا نگہبان ٹھہرایا ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس جماعت کو ایسے ایماندار، وفادار اور راست باز اشخاص دے سکیں جو روح سے بھرے اور اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ جیسا کہ ایک دفعہ ڈیکن بورڈ کے متعلق کہا جا چکا ہے کہ جاؤ اور روح القدس کی رہنمائی میں رہتے ہوئے لوگ تمہاری شخصی زندگی کو اچھا جانیں، اور اس طور سے خدمت کرو کہ بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھو اور روپے پیسوں سے ان کی امداد کرو، اور وہ اس طرح کلیسیا کی فلاح کے لیے کام کرے۔ بہت سال پہلے عظیم پالوس رسول کی معرفت جو لکھا گیا اور ابھی بھی ہم نے پڑھا ہے، جس نے اس کلام میں بتایا اور اس کا اعلانیہ جاری کیا کہ ان خدمتوں کو کس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ خدا ان آدمیوں کو عزیز جانتا ہے۔ یسوع مسیح کا بدن ہونے کے ناطے یہ کلیسیا خود مختار ہے اور اس بات میں حق بجانب ہے کہ وہ خدمتوں کے چناؤ کا حق رکھے۔
اور ٹیپ پر خالی جگہ ایڈیٹر اور خدمت کے اس مخصوص طریقہ کو اس پاک اور مقدس یسوع نام میں پیش کریں۔ اب ہمارے سر جھک جائیں، نہ کہ صرف سر ہی جھکے بلکہ دل بھی جھک جائیں، اور ہر ایک شخص جو باقاعدگی سے اس کلیسیا میں آتا اور اپنی دے یقی اور ہدیہ جات دیتا ہے، وہ اس کلیسیا کے رکن کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ ہم اور پاسٹر اکیلے دیکھ رہے ہیں۔ ایسوسیٹ پاسٹر نیول۔ میں آپ کلیسیا سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کلیسیا بھائی ٹیلر پر نظر کرے، کیا وہ آپ کی بہترین سمجھ کے مطابق وہ اس اہل ہیں کہ اس جماعت میں وہ ڈیکن مقرر ہوں؟ آپ اس بات کا فیصلہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں۔ بھائی برینم خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: ٹھیک ہے، اب اگر اس کے برعکس کسی کی رائے ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ بھائی برینم خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: آپ سب کا شکریہ۔ کیا کسی شخص نے یا آپ سب نے اس کلیسیا میں بھائی ہولن ہیکرسن کو ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانا ہے؟ اور کیا آپ کی نظر میں کوئی اور ایسا شخص ہے جو کہ اس کلیسیا میں ڈیکن کی خدمت سر انجام دے؟ کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے بتا سکتے ہیں؟ بھائی برینم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیٹر: اور اگر اس کے برعکس کسی کی رائے ہو تو وہ اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیٹر: کیا اس جماعت میں بھائی کولن کو بھی اسی طرح ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانا گیا ہے اور ان کو اس اہل سمجھا ہے کہ وہ اس کلیسیا میں ڈیکن کی خدمت سر انجام دیں؟ کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کسی کی اس کے برعکس کوئی رائے ہو تو اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ایڈیٹر: کیا یہ جماعت بھائی ٹونی زیبل کو اس خدمت کے اہل سمجھتی ہے اور انہیں ایک معزز اور ایماندار شخص کے طور پر جانتی ہے تاکہ وہ اس کلیسیا کے گلا کی ڈیکن کے طور پر خدمت کر سکیں؟ کیا آپ اپنا سیدھا ہاتھ بلند کر کے بتا سکتے ہیں؟ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ ایڈیٹر: اس طرح اگر کوئی اس کے برعکس اپنی رائے دینا چاہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: کیا جماعت سمجھتی ہے کہ بھائی ہرنڈ ایک معزز اور ایماندار شخص ہیں جو کہ کچھ عرصہ ہماری کلیسیا کے لیے نائب خزانچی اور خزانچی کی خدمت سر انجام دے چکے ہیں، جس میں وہ بلوں کی ادائیگی اور خزانے کی دیکھ بھال کی خدمت پر مامور رہے؟ اگر آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے ان کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بھائی برینم خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: اگر اس کے برعکس کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو اپنا ہاتھ بلند کرے۔ بھائی برینم خاموش ہوتے ہیں۔ ایڈیٹر: میں ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو کہ اس وقت اس کلیسیا میں اس صلیب کے نزدیک کھڑے ہیں، پوری جماعت میں سے ان کے متعلق کسی کی متضاد رائے موصول نہیں ہوئی، بلکہ اس خدمت کے سر انجام دینے کے لیے جس کے لیے خدا نے ان کو بلایا ہے 100% خدا کی نظر میں اس قابل نکلے کہ وہ یہ خدمت کر سکے۔ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو پہلے آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ ان میں سے اس خدمت کو کرنے کی خواہش ہے، خدا نے چاہا تو کچھ ہی ہفتوں میں واپس آ کر ان بھائیوں کے اس گروپ پر ہاتھ رکھوں گا تاکہ ان کو باضابطہ طور پر کلیسیا میں ڈیکنز اور خزانچی کی خدمت کے لیے مخصوص کیا جائے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند، آج رات ہم بہت خوش ہیں کہ یہاں اس زمین پر ابھی تک ایسے اشخاص موجود ہیں جو اس دنیا میں اور ان سخت قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے ایسی خدا پرست زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح خدا کی اس ہیکل میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے ان 5 افراد کو اپنے قائد کے طور پر منتخب کر سکتے ہیں، جہاں ایک ووٹ بھی اس کے برعکس نہیں۔ ہم ان سے خوش ہیں، اس فیصلے میں جو بورڈ اور پاسٹر کے ساتھ ساتھ تھے۔
खुदावंद उन भाइयों को बरकत दे और वो अपने पूरे दिल से इस खिदमत को सरअंजाम दें, ये जानकर के उनके लिए आसमान पर इस खिदमत के लिए एक बड़ी डिग्री खरीद ली गई है। और जब किसी दिन आसमानी किताबें बंद हो जाएं, तो ज़रूर वो आसमानी बदन और वो अजीम आसमानी किताब भी खुल जाए और इनके नाम 100% खुदा की उस किताब में हों, और वो बचाने वाले और वो तमाम आसमानी मखलूक़ात इसी तरह से इसकी बादशाही में होंगे। खुदावंद उनको बरकत बख्शे ताकि ऐसा हो कि ये अच्छे तौर से तेरी खिदमत कर सके। यस्सु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, आमीन। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा। भाई ब्रैनम हाथ मिलाते हैं। एडिटर भाई हंट और भाई जेबल और भाई कॉलन, भाई हैकरसन और भाई टेलर, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमने बहुत मोजिज़ और ईमानदार भाइयों के साथ रफाकत की। खुदा आपको बरकत दे। जब मैं थोड़ी देर में आराम करके वापस लौटूं तो आपसे फिर दोबारा मिलूंगा और मैं देखूंगा कि आप अपनी खिदमत में कैसे हैं। यहाँ 100% वोट के मुताबिक उनके मुखालिफ कोई एक भी वोट नहीं। ओ, क्या आप खुश नहीं हैं इस बात से कि आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि खुदा के साथ इस दुनिया के इन हालात में रहते हुए खुदाप्रस्त जिंदगी गुजार रहे हैं? मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि अपने कलीसियाई दोस्तों और इन लोगों के साथ आज रात यहाँ पर हूँ। मैं इस बात में भी बहुत खुश हूँ कि खुदा ने इस कलीसिया की बदौलत मुझे पूरी दुनिया से जोड़े रखा है। जैसा कि सुबह के पैगाम में मैंने उन लोगों के मुतल्लिक बयान किया जो कि हकीर जाने गए और जिन्हें रद्द किया गया, और यहाँ तक कि उनको दीवारों में चुनवा दिया गया और दुनिया की नज़रों में वो सिर्फ एक जुनूनियों का गिरोह था, लेकिन खुदा ने उन्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह देखा। मैं इस बात में बहुत खुश हूँ और वो इस काबिल हैं कि आपको बता सकें कि चांद कितनी दूरी के फासले पर है। वो इस काबिल भी नहीं कि आपको बता सकें कि निज़ाम शमसी किस असूल के तहत काम कर रहा है, लेकिन वो एक चीज़ जानते हैं कि एक ऐसा वक्त गुजरा जब वो नए सिरे से पैदा हुए। मैं इन सब बातों से बहुत खुश हूँ। छोटी सी एक मिसाल है जिससे मैंने कुछ सीखा है, जिसको आज रात मैंने अपनी दोनों छोटी बेटियों के साथ मुंसलिक करने जा रहा हूँ, जिस मंजर को हम अपने घरों में भी हकीकी तौर पर देख सकेंगे। क्या आप मेरी बात का मतलब समझ गए हैं? एक सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मैंने अपनी दोनों छोटी बेटियों को अपने पास देखा, जिनमें से एक सारा और दूसरी रिबका थी, और वो दोनों डैडी की छोटी बेटियां हैं, और मेरा एक छोटा बेटा जोसेफ है। एक रात जब मैं चिटानूगा से आ रहा था और मैं अपनी तबलीगी मुहिम के आखिरी मराहल में था, और उस वक्त कार में मेरे साथ मेरा बेटा बिली, इसकी बीवी और मैडा और ये बच्चियां कार ही में मेरे साथ थी। और जैसा कि वहां हम सब इकट्ठे जा रहे थे तो किसी ने भी उस शहर में गुजरते हुए आपस में कोई भी बात ना की, और उस रात मैंने उन लोगों में जो कुछ वो कर रहे थे उनके कामों के खिलाफ बहुत सख्त मुनादी की। इस दौरान कोई कुछ ना बोला, लेकिन छोटे जोसेफ ने मेरे कंधे को पकड़ा और बोला, क्या वाकई आज आपने मुनादी की है? और एक सुबह जब मैं यहाँ से उस 8वें 10वीं गली की तरफ जा रहा था, मेरा ख्याल है कि पेन या 10th स्ट्रीट, तो मुझसे ना ही मेरी बीवी और ना ही बच्चों में से किसी ने कुछ कहा, और छोटे जोसेफ ने फिर से मेरे कंधे को हिलाकर मुझसे कहा, और उसने कहा, मुझे यकीन है कि आज सुबह भी आप मुनादी कर रहे हैं। उसने ऐसे कहा। मैंने कहा, बहुत अच्छे, यहाँ सिर्फ मेरा बेटा ही मेरा गिरोदा है। और जो मैं छोटी सी मिसाल देने लगा था, एक सुबह जब हम उठे और एक कमरे में बैठे थे, छोटी बैकी भागती हुई आई और मेरी टांग को पकड़कर अपने बाजू मेरे गिर्द डाल दिए। वो डैडी की छोटी लड़की है, और यूं वो मेरे साथ बगलगीर हो गई, और मेरी छोटी बेटी सारा एकदम बेड से छलांग लगाकर उठी। वो एक
چھوٹا پجامہ پہنے ہوئے تھی. اس کی چھوٹی چھوٹی بری سی آنکھیں ہیں. میں نے اس سے کہا تم بھی یہاں آ جاؤ. چھوٹی بیکی کہنے لگی اوہ سارا، تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے ڈیڈی کو پورے طور پر حاصل کر لیا ہے. وہ صرف میرے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے ہیں. چھوٹی سارا کے ہونٹ لٹک سے گئے اور اس نے اپنی بری آنکھوں کو بند کر لیا، اور اس کے لیے میں نے اپنا گھٹنا جھکایا اور وہ میرے دوسرے گھٹنے پر آ کر بیٹھ گئی. بیکی کی ٹانگیں ذرا لمبی ہیں اور وہ آرام سے فرش تک پہنچ جاتی ہیں، اور سارا نے ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح چلنا ہی شروع کیا ہے. پھر میں نے سارا کے چگرد اپنے دونوں بازوؤں کو ڈالا، اور اب چھوٹی سارا نے بیکی کی طرف دیکھا اور کہا بیکی، بے شک ڈیڈی سارے کے سارے تمہارے ہیں، لیکن میں سارے کی ساری ڈیڈی کی ہوں. میرے خیال میں کچھ اسی طرح کا معاملہ یہاں پر بھی ہے. بے شک ہم ان ساری علم الہیات اور تمام عظیم یونانی الفاظ کے متعلق اتنا علم نہیں رکھتے. اس گروپ میں شامل لوگ اتنا کچھ نہیں جانتے، لیکن ایک بات یقینی ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم سب کے سب یسوع کے ہیں. آمین. ٹھیک ہے بھائی نیول. آمین.